ہمارے اہل سنت کے کچھ لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ایمان ابو طالب پہ. خدا کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ سید غلام رسول قاسمی صاحب نے بیان نہیں کیا. نفس سے مسئلہ کوئی سوال پوچھ لے الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ اتنے لمبے چوڑے خطابات کسی نے نہیں کیے. امیر اہل سنت نے بیان نہیں کیا. یہ جب سے تم نے عدم ایمان کے قائلین پہ لعن طعن شروع کی، ان کو جہنمی قرار دیا، ان کو دوزخی قرار دیا، اس وقت جناب والا اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے سٹینڈ لیا اور انہی میں بالکل فرنٹ پہ رہ کے بڑے کھلے لفظ کے ساتھ اہل سنت کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے عظیم محقق شیخ الحدیث قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سٹینڈ لیا. اس پہ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ عدم ایمان کے قائل کیا مہر علی شاہ نہیں ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن، کیا وہ نہیں ہے؟ داتا علی حجویری سید نہیں ہے؟ کیا کشف المعجوم میں وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ کیا غوث پاک تفسیر جیلانی سید نہیں ہے؟ وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ امام ربانی عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ خود مولا علی ان عمک الشیخ الکافر کس کے لفظ ہیں؟ مولا علی کے لفظ ہیں. وہ عدم ایمان کے قائل ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان سب کو اگر تم جہنمی بناؤ گے، ان پہ شریعام تم لعنتیں بھیجو گے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اہل سنت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی؟ ایمان ابو طالب پہ پہلے بھی تم نے بیان کیا، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں بولا، لیکن تمہارا طریقہ واردات انتہائی گھنونا ہے. تم نے ہمارے اکابرین کو جہنمی بنانے کی کوشش کی، تم نے ہمارے اکابرین پہ منہ کھول کے لعنتیں طعن شروع کر دیا. اور ہمارے ہاں کچھ ہمارے اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ جو اس رافضیوں کی روش پہ چل پڑے، انہوں نے بھی نہ انجانے میں یا انجانے میں لعنتیں بھیجنا شروع کر دی، یا لعن طعن کیا. غلطی سے کیا یا جان بوجھ کے کیا، یہ ان کی غلطی ہے. اس بنیاد پہ آپ اہل سنت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ ہم حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یا تو اہل تشیع کو کہو کہ جرت کرو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو. پہلے تو وہ بات بڑی موقف درست ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ جناب قرآن مجید کو تو پہلے تسلیم کرو نا، کہ قرآن مجید کو تم مانتے بھی ہو کہ نہیں. احتجاج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور میں ریاستی اداروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، بالکل ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، تم نے یہ پریکٹس پہلے کر لی ہے. اہل سنت کو پابند سلاسل کرنے پہ تم نے یہ پریکٹس پہلے کر لی ہے کہ اہل سنت کا دانہ پانی بند کر دیا جائے. تم یہ پہلے پریکٹس کر چکے ہو کہ سارے علماء کو بشمول عوام اہل سنت کے جیلوں میں دھکیل دو. کیا کمائی کی ہے تم نے؟ وہ بھی تمہارا ظلم تھا لیکن ہم نے برداشت کیا. لیکن اس طرح بالکل ننگے ہو کے اگر عقیدہ اہل سنت کو اور اکابرین اہل سنت کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل سنت خاموش بیٹھیں گے؟ میں اہل تشیع کو کہتا ہوں، ہر ایک کو حق نواز جنگوی نہ سمجھو، ہر ایک کو صفہ صحابہ نہ سمجھو. خدا کی قسم پہلے بھی ہم نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی، آئندہ بھی نہیں اٹھائیں گے. ہم بالکل اشتعال میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ جو آپ اپنے اہل سنت کے موقف کے حوالہ سے بیان کرے، وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہو تو پھر آپ جناب والا احتجاج کرنا شروع کر دیں. خلیفہ بلا فصل کا آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اب اس کے جناب والا ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ کو تکلیف. بات سمجھ آئیے؟ مسئلہ تفضیل میں ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ کو تکلیف. پھر کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے اہل سنت کا موقف بیان کیا، ان کے خلاف احتجاج کی، اگر حکومت اجازت دے رہی ہے تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باغ فدق پہ جو سوشل میڈیا پہ لعن طعن کیا گیا صحابہ پہ، اور جناب الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ کی عدالت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، سیدنا صدیق اکبر پہ حملہ کیا گیا اور ان کو اہل بیت کا غاصب قرار دیا گیا،
ان کو ظالم قرار دیا گیا باغ فدق سے ریلیٹڈ. تو مجھے بتائیے حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے؟ ریاستی اداروں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب تو موجودہ جو لوگ بالکل بے مہارے اونٹ بنے ہوئے ہیں ان کو لگام دیا کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے، تم بھلے اپنا موقف بیان کرو. ہم تو کوئی کافر کی رٹ بھی نہیں لگا رہے، ہم تو اہل سنت کا موقف دے رہے ہیں، اور وہ بھی مجبوری کے تحت اس وقت دے رہے ہیں جب جناب والا عدم ایمان کے قائلین پہ تم لانتیں کر رہے ہو، ان کو کافر بنا رہے ہو. تو دوسروں کے خلاف سٹینڈ لینے سے پہلے اپنا آپ خود محاسبہ کر لیں. ہم اہل تشیع کو کہتے ہیں، اور اہل تشیع کو یہ غیر جانبدارانہ اور یہ غیر مہذب رویہ اور یہ پرتشدد رویہ یہ نہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے، یا جو مسالک کی باہمی ایک رواداری والا معاملہ ریاستی حوالہ سے ہے، اس امن و امان قائم رکھے، اس کی بنیاد کو بھی آپ کھوکھلا کر رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ قائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ قائل رہیں، یا ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی ایمان ابو طالب کا قائل ہے بھلے وہ بیان کرے، اس کا اپنا موقف ہے. لیکن جن کا عقیدہ عدم ایمان پہ ہے آپ ان کو کیسے کافر بنا سکتے ہیں؟ اور اگر کافر بنائیں گے تو پھر ذرا یہ بھی جناب والا آپ دیانتداری کے ساتھ آپ کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کے فتوے کی زد میں کتنی ہستیاں آتی ہیں، کتنے سادات آتے ہیں، علماء ربانیین آتے ہیں، غوث پاک آتے ہیں، داتا علی اجویری آتے ہیں، امام ربانی آتے ہیں، اعلیٰ حضرت آتے ہیں، خود مولا علی آتے ہیں، ابو بکر و عمر آتے ہیں، امام اعظم و حنیفہ آتے ہیں، چاروں امام آتے ہیں، امام شافعی بھی آتے ہیں، امام مالک بھی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آتے ہیں. اس لیے ایسے رویوں بالکل قطعاً بالکل ہم واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں.